بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس انجرگا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، چونکہ کل اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور عموماً جس طرح ہوتا ہے پٹواری پھر سے ایکٹیو ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور ہمیشہ انہوں نے یہ کیا کہ ٹائم سے پہلے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہے، تو کل پھر بھی انہوں نے اس طرح کوشش کی۔ ہم ان کو اکثر کہتے ہیں کہ بھائی کوتا بریانی کی جان چھوڑ دو تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے، کوئی چیز سمجھ آ جائے، لیکن یہ کوتا بریانی کہا کے ان کا دماغ بالکل ختم ہو گیا، فارغ ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ 80% تو ان کے اندر دماغ ہے ہی نہیں، عقل ہے ہی نہیں، لیکن 20% جو ابھی بچا ہے یہ پھر بھی کوتا بریانی کی جان نہیں چھوڑ رہے، تو اس لیے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان کو منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی خدا کا خوف کرے، یہ کوتا بریانی کی جان چھوڑ تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ آپ وقت سے پہلے مٹھائیاں تقسیم نہ کریں۔ تو ان کو سمجھ ابھی بھی آتی نہیں ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں کل انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر بھی انہوں نے تبصرے کرنا شروع کر دیا، حالانکہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر اور کہا کوتا بریانی والے یہ پٹواری، بہت زیادہ قیامت کی نشانیاں کہ انہوں نے اس کے اوپر تبصرے کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کو تو بات سمجھ آنی ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنا ہی مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ اینی بات پہ آتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور ان سے کافی سوالات پوچھے گئے، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو پتہ ہے وہ فوج کا ترجمان ہے، پاک فوج کا ترجمان ہے، اور پاک فوج کو آپ کو پتہ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے، تو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے وہ سنبھلتے ہوئے کہتے ہیں اور وہ بات کو تولتا ہے تب کرتا ہے۔ تو ان سے سوالات پوچھے گئے، خصوصاً میں مراسلے کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ زیادہ جو ابھی مسئلہ ہے وہ ہے۔ تو اسے سوالات پوچھے گئے کہ یہ جو مراسلہ ہے کیا یہ اصلی ہے، یا دوسرا سوال اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگوں نے واقعی اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو اس نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی یہ جو مراسلہ آیا ہوا ہے بالکل یہ حقیقت ہے اور یہ بیرونی مداخلت ہے۔ تو اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھائی اس میں سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، تو وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ترجمان ہے، وہ تو اپنے طرف سے بات کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سیکیورٹی ریزن اور جو سیکیورٹی معاملات کے حساب سے وہ بات کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے، جو قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں سارے سربراہان موجود تھے، آرمی کی ساری کمیٹی موجود تھی، قومی سلامتی کی کمیٹی کے سارے ممبران موجود تھے، انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہی قومی سلامتی کا اعلامیہ ہے اور وہی جواب ہے۔ تو اس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں سازش نہیں ہے، اس میں سازش نہیں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں کوئی ایک بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو آیا ہوا تھا اس نے کہا اس اعلامیہ کے حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اجازت نہیں ہے پاک فوج کی طرف سے یا سربراہان کی طرف سے جو بھی ہے۔ لیکن اس نے کہا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ پاک آرمی نے اور قومی سلامتی کی کمیٹی نے وہ جاری کیا ہوا ہے، اور اس میں جو لکھا ہے وہی ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیرونی مداخلت کی گئی ہے اور یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور ہم کسی کو بھی اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے، اور یہ واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کو پٹواریوں نے اس کو لے کے کہ کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہوا۔ ارے بھائی اگر وہ سازش کہہ دیتے یا کہتے کہ یار اس کے اندر سازش لکھا ہوا ہے یا یہ سازش ہے، تو سب سے پہلے ان کو اپنے آرمی کے اندر فیس کرنا پڑتا سربراہان کے سامنے کہ بھائی اعلامیہ کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ کیوں بول رہے ہو۔ تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے کہا جو اعلامیہ جاری ہوا وہ واقعی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اور وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے۔ اور عمران خان نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور وہی قومی سلامتی کا اعلامیہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ سازش کا اس نے لفظ کا بولا، اس نے یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوا ہے، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ سازش ہوا نہیں ہے۔ اس نے کہا سازش کا لفظ اس اعلامیہ میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس اعلامیہ میں جو لکھا ہے وہ ہمارا جواب ہے۔ اس نے وہی بولا، اس نے تو کچھ اور بولا نہیں ہے۔ تو
تو ان پٹواریوں نے وہ تو ظاہری بات ہے اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے مطلب نکال لیا، کوئی سازش نہ ہوا، عمران خان نے جھوٹ بول دیا ہے، وہ مراسلہ بھی جھوٹا ہے، یہ اور وہ. تو پٹواری تو ہوتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ہے نہیں، یہ پہلے میں نے کہہ دیا. اس کے علاوہ ایبسولوٹلی ناٹ کے حوالے سے اس سے سوال پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ ایک امریکن صحافی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ہم سب کا بھی یہی بات ہے، ہم سب کی بھی بات یہی ہے. اس نے پوچھا کہ بھائی آپ اگر امریکہ پوچھ لے تو آپ اڈے دیں گے؟ اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. تو بات ختم ہو گئی. پھر امریکہ مانگے یا نہ مانگے تو پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ مانگے. اینی وے جو بھی ہے، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، وہ پوری دنیا میں وہ لفظ مشہور ہو گیا. تو اس میں کیا بات ہے؟ پٹواریوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی امریکہ کو کیوں انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. اینی وے یہ بات تو ختم ہو گئی. اب آتے ہیں حکومت کے اوپر کہ حکومت جب سے آیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے یہ لوگ جب کہتے تھے، پٹواری کہتے تھے کہ ملک تباہ ہو گیا، مہنگائی ہے اور یہ بے روزگاری ہے اور یہ ملک بیچ دیا گیا اور بیرونی ایجنٹ آیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے جب ان کی حکومت آئی ہے اس کے حوالے سے میں چند دنوں کی ڈیولپمنٹس اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ لوگوں نے فیصلہ خود کرنا ہے. تو چند دنوں کے ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ سب سے پہلے جب شہباز شریف آتے ہوئے اسمبلی کی فلور کے اوپر اس نے پہلی تقریر کی، تو پہلی تقریر میں اس نے کچھ باتیں کی، کچھ جھوٹ بولے اور پھر اس نے ثابت بھی کر دیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اتنا تو یہ کوتا بریانی کا کہ ان کا دماغ فارغ ہو چکا ہے. میں جو کہتا ہوں کہ اس نے کچھ باتیں کی اور خود انہی باتوں کی تردید کی اپنی تقریر میں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. سب سے پہلے اس نے کہا خزانہ خالی ہے. اس کے بعد جا کے بھائی اس نے ملازمین کے تنخواہوں میں 10% کی اضافے کا اعلان کٹکا دیا. تو بھائی جب خزانہ خالی ہے تو آپ نے اعلان کہاں سے کیا؟ اس کے بعد اس نے کہا بھائی کہ کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور کسی صحافی یا کسی سیاستدان سے بدلہ نہیں لیا، انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. تو 2 دن بعد عمران ریاض اور جو بہت ساری صحافی ہے ان کو بھائی تھریٹس آنا شروع ہو گئے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی آپ گورنمنٹ کی اچھائی بیان کرو، برائی نہ بیان کرو، اس طرح ان کو تھریٹس. اینی وے اس کے بعد اس نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی. تو پہلے 24 گھنٹوں کے اندر مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں، چینی 13 روپے مہنگی ہو گئی. حالانکہ شوگر ملز ان سب کے اپنے ہیں. یہ سارے جو سرمایہ دار ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ابھی حکومت میں، ان ساروں کے شوگر ملز اپنے ہیں. اور شوگر کمیشن کے اوپر عمران خان نے جو بندہ بٹھایا ہوا تھا انکوائری کے لیے، انہوں نے جبری چھٹی بھی بیچ دی. انہوں نے بیچ دیا کہ بھائی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انکوائری ان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ گھی 24 گھنٹوں کے اندر گھی 10 روپے مہنگی ہو گئی. اس کے علاوہ بجلی آج کی بات کریں تو 4.85 روپے فی یونٹ انہوں نے اعلان کر دیا کہ مہنگی کرنے. اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں، ان کے اندر خبریں چل رہی ہیں، ان کے اندر باتیں چل رہی ہے کہ جو پچھلی حکومت کی جو پالیسی تھی وہ غلط تھی. انہوں نے پیٹرول کو بہت کم ریٹ پر رکھا ہوا تھا، تو اس لیے یہ سوچ رہے کہ 85 روپے فی لیٹر مہنگا کر جائے. ابھی یہ خبر ہے، مجھے یہ کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اتنا یہ خبر آئی ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو جائے، لیکن مجھے اتنا کوئی انفارمیشن آئی ہے. حالانکہ اللہ کرے نہ ہو جائے کیونکہ یار اتنا مہنگا کون لے گا، پھر یار غربت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اینی وے ہم ان کو ہمیشہ کہتے رہے کہ بھائی قومی غیرت بھی کوئی چیز ہے. تو سب سے پہلے ان کی تقریر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیدھا امریکہ کے سامنے لیٹ گیا اور غلام بن گیا اور بھکاری بن گیا. کہ پہلی تقریر میں اس نے کہا قوم کو بھکاری بنا کے انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا امریکہ، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. امریکہ چاہے ہمیں غلام بنا دے، ہمیں کچھ بھی کہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکہ کو ہم کہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یورپین یونین کو ہم کہیں کہ ہم کوئی غلام ہے کیا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہاں پہ ہمیں غلامی میں رکھ دیا. اس کے علاوہ جو زبردست ڈیولپمنٹ، شہباز شریف نے امریکہ اور بھارت کو زبردست جواب دیا. امریکہ اور بھارت نے مل کر ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. شہباز شریف نے اس کے خیر مقدم کیا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی انہوں نے انڈیا دے دیا کہ بھائی ابھی امریکہ ڈرونز حملے شروع کرنے والے ہیں اور یہ ان کو بیسز دینے والے ہیں. تو ابھی یہاں بھی ایک بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، کیوں کہا تھا، اور ابھی یہ سیدھا جا کے لیٹ گیا.
اینی جو بھی ہے وہ دیکھا جائے گا. ابھی حکومت تو ابھی آئی ہے, اتنا ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے کہ یہ کیا کر سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو کیسز ہے وہ بھی اس نے ختم کر دیا. یہ ان کے ڈیولپمنٹس ہے, کیسز نہیں ہے لیکن FIA کے اندر اس نے پیش ہونا تھا, فرد جرم عائد ہوا تھا, لیکن یہ جا کے وزیر اعظم بن گیا. اس کے علاوہ پاکستانی عوام کے سامنے اعداد و شمار رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اور تاکہ یہ کمپیئر کر سکے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جب نون لیگ حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی 5 سال کے بعد, تو خزانے میں $9 ارب بچے تھے. یعنی جب یہ چھوڑ کے جا رہی تھی, نون لیگ حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی, تو خزانے میں $9 ارب تھے پاکستان کو چلانے کے لیے. لیکن 3.5 سال کے بعد اور کرونا کے باوجود عمران خان نے جب حکومت چھوڑ دیا اور نون لیگ کے حوالے کیا بھی, تو خزانے میں $22 ارب تھے. حالانکہ یہ 9 اور 22 میں بہت زیادہ فرق ہے, آدھے سے زیادہ فرق ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف جب حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی تو خزانے میں $22 ارب بچا کے گئے, چھوڑ کے گئے, اور نون لیگ جب حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی تو خزانے میں 9 ارب, تو آدھے سے زیادہ فرق ہے. اس کے علاوہ نون لیگ 2018 میں جب حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی تو ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ 3,100 ارب شاید, اور پاکستان تحریک انصاف نے جب حکومت چھوڑ دیا, نون لیگ کے حوالے کیا 3.5 سال کے بعد, کرونا اور سب چیلنجز کے باوجود 6,100 ارب, وہ بھی آدھے سے زیادہ فرق ہے یا آدھا فرق ہے, اور وہ بھی 3.5 سال کے اندر, نہ کہ 5 سال کے اندر. انہوں نے 5 سال حکومت پوری کی تھی, یہ 3.5 سال حکومت انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹ جب نون لیگ حکومت چھوڑ کے جا رہی تھی تو وہ $20 ارب, ابھی جو پاکستان, وہ بھی 5 سال کے بعد, ابھی جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے حکومت چھوڑ لیا, نون لیگ کے حوالے کیا, تو ایکسپورٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, یعنی 31 ارب پر ہے, جو کہ وہ بھی 3.5 سال میں. کرونا جیسے چیلنجز کے باوجود, نون لیگ کے دور میں کوئی چیلنج آیا بھی نہیں ہے, وہ بھی 5 سال کے بعد, یہ 3.5 سال کے بعد, اور کرونا اور سب چیلنجز کے باوجود. اس کے علاوہ ریمیٹنسز, جو فارن ریمیٹنسز ہے, وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. تاریخ میں کبھی بھی اتنے ریمیٹنسز پاکستان میں نہیں ہیں جتنے عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں آئی ہے. حالانکہ کرونا کے چیلنجز پوری دنیا میں, جو پاکستانی ہیں ہمارے, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کی جابز بھی کچھ لوگوں کے ختم ہو گئے, کوئی پاکستان میں جا کے وہ پھنس گیا تھا. تو اس کے باوجود ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہے پاکستان کے اندر. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, ٹائم پہ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ, اور آپ کو سمجھاتے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ان چوروں کی حکومت صحیح ہے یا عمران خان کی حکومت.